یہ جو باقی چیزیں یہ تمہاری آزمائش ہے. بنی اسرائیل کو آزاد کرایا، لیکن یہاں پر کتنا قرآن لطیف نقطہ پیش کرتا ہے. میں خود شرمندہ ہوتا ہوں اپنے آپ سے جب یہ بات کرتا ہوں، اور جب دیکھتا ہوں کہ میرے اندر بھی نہیں پایا جاتا تو میں خود شرمندہ ہوتا ہوں، لیکن بیان کرنے سے شرماتا نہیں، کیونکہ بات ایسی ہے کہ فرعون جیسے شخص کے پاس اللہ اپنے نبی کو بھیج رہا ہے کہ جاؤ فرعون کو تبلیغ کرو، فرعون کو تم بھی کرو. لیکن کیا کہا پروردگار نے حضرت موسیٰ سے؟ کہا کہ فرعون کے پاس جب جانا تو نرم لہجے میں بات کرنا. تو پروردگار فرعون ہے، دشمن ہے، میری مخلوق ہے، نرم لہجے میں بات کرنا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا نرم لہجے میں، اپنی طرف سے نرم لہجے میں بات کرنا. وہ بعد میں دیکھیں گے کرنا کیا ہے، بات نرم لہجے میں کرنا. ہم اپنی زندگی میں ہمارے سامنے کوئی فرعون تو نہیں ہوتا، لیکن ہمارا نرم لہجہ، ہم تو گھر میں کیسے بات کرتے ہیں، ہم روڈ پہ کیسے بات کرتے ہیں، گاڑی کوئی سامنے آ گئی، بائک سامنے آ گیا، جب ہم اپنے سب آرڈینیٹ سے، اپنے آفس میں اپنے کام کرنے والوں سے، بچوں سے کیسے بات کرتے؟ بچے سے غلطی ہو جائے، تعلیمات قرآن معاشرے میں نہیں ہے. قرآن ہے، قرآن تو سب کے گھر میں ہے، مخمل کے کپڑے میں لپیٹا ہوا، اس کے بل 1 میٹر کا دھاگا اتنا لپیٹ کے رکھے کہ کھولنا بھی نہیں ہے. لیکن اب تو وہ زمانہ نہیں رہا جانے محترم، اب تو آپ کو قرآن کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. موبائل میں آپ کی اپلیکیشن ہے، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، اسنیپ چیٹ، یوٹیوب، سب کلک کرتے ہیں نا. اب تو موبائل بھی بتا دیتا ہے کتنی دیر کیا دیکھا، کتنی دیر کیا پڑھا. موبائل کی اپلیکیشن پہ کتنی انگلیاں ٹچ ہوتی ہیں، ہر چیز گواہی دے گی، گواہی دے گی کہ پروردگار اس نے قرآن کی اپلیکیشن نہیں ٹچ کروائی میرے سے، اس نے اسکرول کرائی انسٹاگرام کی ریلیں، قرآن کی صورتوں کو اس نے اوپر نہیں کیا. کیا جواب دیں گے خدا کو؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہو گیا ہے. مولانا صاحب، جو چیز معاشرے کے لیے آئی تھی وہ معاشرے میں ہے ہی نہیں. معاشرے میں جب آپ ایکچوئل کانٹینٹ کو، جو اصل کانٹینٹ ہے انسانیت کی بقا کا، وہ ہے ہی نہیں، تو پھر آپ معاشرہ کیسے صحیح ہوگا؟ ملا معروم ناراکی، ملا مہدی ناراکی، ملا احمد ناراکی کے والد صاحب، جنہوں نے کتاب لکھی جامع السعادات. جامع السعادات اخلاق کی کتاب ہے، اس کا خلاصہ ہے اردو کے اندر معراج السعادہ، جو ان کے بیٹے نے کیا، اردو کے اندر ہے. کس کی کتاب ہے؟ اخلاق کی کتاب. اب ہم نے کبھی سنی بھی نہیں کہ مولانا صاحب اخلاق کی بھی کتاب ہوتی ہے کوئی، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اخلاق بھی کوئی چیز ہے. اخلاق بھائی ہاں ہمارے محلے میں رہتے مولانا صاحب. اخلاق، اسلام 3 حصوں میں تقسیم ہے، عقیدہ، احکام، اخلاق. 3 چیزیں، حدیثیں ساری انہی 3 چیزوں میں ڈیوائڈ ہے. 50,000 جو کانٹینٹ ہے ہمارے پاس. قال امام باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، اور قال امام صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. 50,000 ہے، آلموسٹ 50,000. یہ ڈیوائیڈڈ ہے ان 3 چیزوں میں. اب ظاہر ہے عقیدے کے بغیر کوئی چیز پوری ہو نہیں سکتی. عقیدہ ٹھیک نہ ہو، آپ 1000 رکعتیں پڑھتے رہیں، واپس نہیں ملیں گی جب تک عقیدہ ٹھیک نہ ہو. احکام انسان کو آنے بولے میرا عقیدہ ہے، بس عقیدہ ہے ٹھیک ہے، لیکن عقیدہ آپ کو لیڈ کرتا ہے کہ آپ عمل کرو. اگر کوئی عمل نہ کرے تو اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان توحید کو مانتا ہو اور اس کی بندگی نہ کرے. ایسا ہو نہیں سکتا. رسول کو مانتا ہو اور رسول کی سنت پہ عمل.
امام کو مانتا ہو اور امام کی اطاعت ہو نہیں سکتا. یعنی یہ تو صحیح سمجھا نہیں، وہ جو سمجھتا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتا. ایک حصہ احکام کا، احکام نماز کیسے پڑھنی ہے، طہارت کیسے کرنی ہے، ضروری ہے ذہن محترم. ایک شخص کو وضو کرنا نہ آئے اور بولے میں نے آج 1000 رکعتیں پڑھی اور وضو اس کو دیکھو تو وضو صحیح نہیں تھا، تو جب آپ کا مقدمہ صحیح نہیں ہے تو آگے تو سب چیز خراب ہے. اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. آج کل سب کچھ آن لائن ہے، انٹرنیٹ ہے. آپ کو پوچھنے میں شرم آتی ہے، آپ آن لائن کر لو، آپ آن لائن پوچھ لو. بالکل اس میں شرم کی بات نہیں ہے جانے محترم، کیونکہ بہرحال مسائل ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو طہارت کے مسائل نہیں آتے، نہیں گئے، مولویوں سے ڈرتے ہیں. مولانا صاحب ڈانٹ دیں گے، بولیں گے اپنے تو بڑے ہو گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا. کوئی نہیں ڈانٹتا اور کوئی شرم کی بات نہیں ہے. یہاں پر اگر شرمندگی کی قیامت والے دن کھڑا ہونا پڑ جائے گا، تو بہتر ہے کہ یہاں پر پوچھ لیں کیا فرق پڑتا ہے. اب سب صحیح ہو، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، عقیدہ بھی صحیح ہے، لیکن بد اخلاق ہے. اخلاق اچھا، ابا نمازیں بہت پڑھتے ہیں مگر صحیح طرح ہم سے بات نہیں کرتے، تو ابا جان ایسی نمازیں کہاں لے کے جائیں گے. اماں مصلی پہ بیٹھی رہتی ہیں لیکن جو ہے وہ جب باتیں کرتی ہیں تو خاندان کی کسی خاتون کو چھوڑتی نہیں ہیں. تو کہاں لے کے جائیں گے ان عبادتوں کو، کہاں لے کے جائیں گے. عمرہ کرنے میں سب سے ٹاپ پہ جو ملک ہے وہ پاکستان ہے. سب سے زیادہ جو عمرہ کرتی ہے کون؟ وہ حج پہ دوسرے نمبر پہ پاکستان ہے، لیکن کہیں حاجی نظر نہیں آتا. اخلاق نہیں، کردار نہیں ہے. سید الشہداء اقتدار کے لیے کربلا نہیں آئے، اقتدار قدروں کے لیے کربلا آئے تھے، ہیومن ویلیوز کے لیے. خوب اپنے اندر ملا مہدی ناراکی نے جب یہ کتاب لکھی تو یہ کتاب بہت معروف ہوئی. بیان مجھے بہرحال مثال کرنی تھی کتاب کی، وہ میں بعد میں کروں گا، لیکن بہرحال اب ذکر آ گیا. کتاب بہت معروف ہوئی، اتنی معروف ہوئی کیونکہ پہلے خود بھی نجف میں پڑھتے تھے، پھر چلے گئے تھے، تو نجف کے لوگوں نے بہت پذیرائی کی، یعنی بہت ایکسیپٹ کیا کہ بھئی کیا کتاب ہے. اخلاق کی کتابیں بہت زیادہ نہیں ہیں کہ چیزیں، لیکن جو معروف ہیں ان میں یہ معروف کتابیں. سب علماء ان سے نجف میں ملنے آئے، کہا کہ بھئی ماشاءاللہ آپ نے کیا زبردست کتاب لکھی ہے. ایک عالم ملنے نہیں آیا، اور وہ عالم کون ہے؟ سید مہدی بحر العلوم، وہ کہ جسے امام نے سینے سے لگا کر علم منتقل کیا. اتنی بڑی شخصیت، وہ ملنے نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ میں خود ملنے جاتا ہوں ان سے. تو لوگوں نے کہا کہ مولانا ان کو تو چاہیے تھا آنا، آپ آئے ہیں، آپ مہمان ہیں. کہا نہیں، وہ سید بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں، تو میں خود ملنے جاؤں. ملنے گئے، وہ درس دے رہے تھے، ان کا درس ختم ہوا، انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی. یہ بھی اٹھ کے چلے گئے، وہ بھی چلے گئے. کچھ دن اور گزرے، انہوں نے کہا کہ میں پھر ان کی خدمت میں جاتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ بھائی پہلے تو گئے تھے آپ، انہوں نے تو توجہ ہی نہیں کیا آپ کی طرف. کہا کوئی نہیں، سید ہے، میں جاتا ہوں. پھر پہنچے، پھر درس چل رہا تھا، درس ختم ہو گیا، انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اٹھ کے چلے گئے. پھر یہ چلے گئے کربلا، سامرا، قازمین زیارتیں کرتے کرتے واپس نجف آئے. نجف سے واپسی تھی ان کی، تو انہوں نے سوچا میں چلو ایک دفعہ اور سید کی خدمت میں جاتا ہوں. تو لوگوں نے کہا مولانا کتنا اپنے نفس کو نیچے گرائیں گے، کتنا شکستہ نفسی کریں گے. کہا نہیں، سید ہے وہ. جیسے ہی جانے لگے اور ان کو پتا چلا کہ ملا مرحوم ناراکی آ رہے ہیں، تو بغیر نالین کے گلی کے کونے تک آئے اور ان کو لے کر گئے، بٹھایا، گفتگو کی، اور پھر پوچھا کہ آپ پہلے 2 دفعہ آئے، میں نے آپ سے بات نہیں کی، آپ کو پتا ہے کہ میں نے کیوں نہیں بات کی؟ کہا نہیں، میرے علم میں نہیں ہے. کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے، وہ اخلاق آپ میں پایا جاتا ہے یا نہیں جاتا. یہ بہت ضروری ہے جانے میں. میں آپ سے کیا بات کروں، میں خود شرمندہ ہوں، خود اتنا
حدیث پڑھ کر بھی انسان کمزور رہتا ہے، نفس نہیں چھوڑتا آدمی کو، بہت خطرناک ہے۔ امام خمینی اپنی کتاب جہاد بن نفس میں کہتے ہیں کہ ایک قطرہ ہوتا ہے، قطرہ قلب میں، اور اگر اسے روکا نہ جائے نا تو وہ جانور کا منہ بن جاتا ہے اور شخص کو نگل لیتا ہے۔ انسان کی کیا حیثیت، کیا اس کی اوقات ہے، اور تکبر دیکھیں آپ، غرور دیکھیں آپ، شرمندہ ہوتا ہے۔ میں خدا نہ خواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، میں خود گرفتار ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ اتنا کچھ ہو کے کہ پتہ بھی ہے کہ سب دیا ہوا حسین کا ہے، یہ سب جو نام دیا، عزت دیا ہے، کس نے دیا؟ حسین کو۔ اس پہ بھی نخرے کر رہے ہوتے ہیں مولانا، ٹائم نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ختم ہی نہیں ہو رہے۔ جتنا آدمی اوپر چلتا ہے اتنے بھرم اس کے بڑھتے جاتے ہیں۔ عزیزان نے میری تصویر چھوٹی کیوں لگائی، میری تصویر بڑی لگاؤ، یہ لقب آپ نے صحیح نہیں لکھے، میرے القاب اور لکھو۔ میں آیا، آپ نے مجھے بٹھا کے رکھا، پھنسا ہوا ہے آدمی، اور یہیں پھنسا ہوا ہے، اور یہیں رہ جائے گا، کچھ بھی نہیں جائے گا اوپر، خالی کچھ نہیں ہے۔ ایک لمحہ اندر برین میں ایک سپارک لگ جائے، یادداشت بھول جائے گی، اپنا نام بھی نہیں یاد رکھے گا آدمی، اور پتہ نہیں کتنا انسان، میں تو اس کی بارگاہ میں توبہ ہی کرتا ہوں، پروردگار انسان ہوں، بہرحال ضعیف ہوں، غلطی ہو جاتی معاف کر دے۔ عزیزان محترم، ملا معروم ناراکی کہتے ہیں، بہرحال واپس آئیے گفتگو کی طرف۔ ملا معروم ناراکی نے مثال پیش کی اپنی کتاب میں، مثال کہتے ہیں شخص طبیب کے پاس آیا، ڈاکٹر کے پاس، کہا کہ مجھے جلد کی بیماری ہے، میرا علاج کر دیں۔ طبیب نے کہا کہ میں تمہارا علاج کروں گا مگر تمہیں 3 دستور العمل دوں گا، اگر تینوں پہ عمل کیا تو پھر نتیجہ ملے گا، ورنہ نتیجہ نہیں ملے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا پہلی چیز پرہیز کرنی پڑے گی، کچھ چیزوں سے پرہیز کرو گے تاکہ جلد پہ اثرات مرتب نہ ہو۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا دوسری، کہا میں تمہیں ایک شربت دوں گا، ایک سیرپ دوں گا، وہ پینا پڑے گا کیونکہ تمہارے بیماری کی جڑ تمہارے اندر ہے، تمہارے معدے میں ہے، تمہارے خون کے اندر ہے، تو وہ سیرپ اندر جائے گا، باطن کی بیماری کو، جڑ کو دور کرے گا۔ کہا تیسری چیز، میں تمہیں ایک ایسی کریم دوں گا کہ جو تمہیں اپنی جلد پہ لگانی ہے، تینوں پہ عمل کرو گے تو نتیجہ ملے گا۔ کچھ دن گزر گئے، مریض طبیب کے پاس آیا، کہا کہ مجھے تو اثر ہی نہیں ہوا کچھ۔ کہا تم نے پرہیز کی؟ کہا نہیں، وہ میں کسی نے دعوت پہ بلایا تھا تو وہاں چلا گیا تو اس کا دل نہ ٹوٹ جاتا تو میں نے پرہیز کھانے میں۔ کہا وہ شربت لیا تم نے؟ کہا نہیں، وہ میں لینا بھول گیا۔ ہاں مگر میں کریمیں لگاتا رہا ہوں۔ ملا احمد ناراکی کہتے ہیں مسلمان بھی کریمیں لگا رہے ہیں، ظاہر پہ عمل کر کے پھر کہتے ہیں ہم ٹھیک نہیں ہو رہے۔ پرہیز، کس چیز سے پرہیز؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون ہے؟ تقوی کی ڈیفینیشن، سادی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پرہیز۔ پرہیز کرو، کس سے؟ جسے اللہ نے منع کیا اس سے پرہیز کرو۔ پرہیز نہیں کرو گے تو آگے کام نہیں چڑھے گا۔ بالٹی بھر رہا ہوں پانی کی اور ادھر پانی لے کے جانا ہے، وہاں پہنچتا ہوں بالٹی خالی ہے، پھر واپس آتا ہوں، محنت کر رہا ہوں لیکن یہ بھول گیا کہ بالٹی میں سوراخ ہے۔ عمل کر رہا ہوں لیکن عمل بہہ رہا ہے، پرہیز نہیں ہے۔ یہی مشکل ہے معاشرے کی، سب کی یہی مشکل ہے۔ عمل کیا گیا کیونکہ پرہیز نہیں کی۔ محرمات، ترک محرمات یعنی حرام کو ترک کرنا، یہ پرہیز ہے۔ یو ہیو ٹو اسٹاپ سم تھنگ، کچھ بیریئر لگانا پڑے گا۔ بیریئر لگے گا تو نیکیاں رکیں گی، نیکی رکی نہیں رہی ہے، آتی ہے بہہ جاتی ہے۔ دوسری چیز شربت، سیرپ، کہا یہ
باطن میں مشکل ہے انسان کی، اور یہ بغیر عبادت اور ذکر کے ٹھیک نہیں ہوگی۔ کیا بات ہے مولانا صاحب ہم تو یہ لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، بھائی تو عبادت کتنی کرتے ہیں، بندگی کتنی ہے، خلوت میں مناجات کتنی ہے، کیسے ہوگا معاشرہ سے؟ جو آدمی اپنے آپ کو وقت نہ دے، اپنی طرف توجہ نہ کرے، وہ خدا کو کی نظام کو کیا دے گا؟ کیا دے گا؟ زندگی تو دوڑ رہی ہے نا، آپ صبح اٹھتے ہیں شام ہوتی ہے زندگی ختم ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا، پیچھے مڑ کے دیکھیں تو آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا، جو بزرگ بیٹھے ہیں خدا ان کا سایہ ہم پر قائم رکھے، پیچھے مڑ کے دیکھیں پتہ نہیں چلے گا، وہ کل کی بات تھی، ابھی کی بات تھی، کہاں گیا وقت؟ زندگی ایسی ہے۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد کرو صلی اللہ محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان بیدار ہوگا تو اسے احساس ہوگا ایک وہ بہت لمبا خواب دیکھ رہا تھا، اور خواب میں اگر کوئی آپ کو کچھ دے دے، خواب میں آپ کو کچھ دے، کوئی پیسے آپ کو دے دے بہت سارے، اور آپ ان پیسوں کو خواب میں خرچ کر رہے ہوں، اور آپ کی آنکھ کھل جائے تو آپ کے ہاتھ خالی ہیں، یہ ایسی ہی زندگی۔ ہم جو اتنا بھاگ رہے ہیں یہ خواب ہے، لیکن یہ خواب بے شک حقیقت ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ میں کچھ کروں، نہیں کرنا سب کچھ ہے، لیکن ہم اصل کی طرف بڑھیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن ہم ایسی جگہ پر کنواں کھودنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پانی موجود نہیں ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ معاشرہ مولانا صاحب خراب ہو گیا۔ آج آپ کے سامنے جو معاشرے کا حال ہے، برائیاں، فساد اخلاقی، گناہ، علنی گناہ، بے حیائی، یہ سب کس لیے؟ کیونکہ اصل باطن جو ہے وہ خراب ہو گئے۔ ہر آدمی غلط کر بھی کہہ رہا ہے کہ وہ، ہر آدمی کہہ رہا ہے اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، کرپشن کر رہا ہے اللہ کا کرم ہے، نشے بیچ کر اپنے گھر بار بنائے اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے۔ بھائی اداکار بھی بولتا ہے بس اللہ کا کرم ہے، فلم کامیاب ہو گئی، ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے، تو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ بھائی کس اللہ کی بات کر رہے ہو تم؟ یہ اللہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا، جس نے شریعت کو بھیجا، شریعت کی تم دھجیاں اڑا رہے ہو، اور پھر کہہ رہے ہو اللہ کا کرم ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ موقع دیتا ہے انسان کو، اس کو اپنی مخلوق سے محبت ہے۔